سسی پنو میں یہ سسی کا کردار ہے جو ان کے قصے کو دیگر عشقیہ داستانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ سسی ایک شہزادی جسے اس کے بادشاہ باپ نے دریا میں بہا دیا تھا۔ پرورش ایک غریب دھوبی نے کی۔ ارادے کی مضبوطی اور عزم کی بلندی کا یہ عالم کہ شہزادے پنو کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے تو اسے اپنا بنا کر رہتی ہے اور خود آخری سانس تک اس کی بن کر رہنے کی خاطر جان دے دیتی ہے۔ سسی پنو محض عشقیہ جذبات کی تسکین کی ایک من گھڑت لوک داستان ہے یا یہ اپنے زمانے کے جیتے جاگتے کردار تھے؟ سنیے آج کے BBC ریڈز میں۔ تحریر BBC پنجابی کی نودیپ کور گریوال کی ہے۔ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ سسی پنو کا ذکر کئی شاعروں اور ادیبوں کے ہاں ملتا ہے، مگر زیادہ مقبولیت پنجابی زبان کے معروف صوفی شاعر ہاشم شاہ کی بیان کردہ منظوم داستان کو حاصل ہے۔ نظم کے مطابق بادشاہ آدم جام کے ہاں طویل عرصے بعد پہلی اولاد ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ نجومیوں نے بادشاہ کو خبردار کیا کہ بڑی ہو کر یہ محبت میں گرفتار ہو جائے گی اور خاندان کی بدنامی کا باعث بنے گی۔ بدنامی سے بچنے کے لیے بادشاہ نے بچی کے گلے میں تعویذ ڈالا، صندوق میں رکھا اور صندوق دریا میں بہا دیا۔ یہ صندوق ایک دھوبی اور اس کی بیوی کو ملا۔ انہوں نے لڑکی کا نام سسی رکھا اور بیٹی کی طرح جوان کیا۔ جوان سسی کی خوبصورتی کا شہرہ جب بادشاہ کو پہنچا تو اس نے سسی کو اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ سسی نے گلے سے تعویذ اتار کر بادشاہ کو بھجوا دیا۔ بادشاہ کو علم ہوا کہ اس کی بیٹی کی پرورش ایک دھوبی کر رہا ہے تو اس نے سسی کو محل میں رہنے کا کہا۔ سسی نے دھوبی کی جھونپڑی کو محل پر ترجیح دی اور شاہی پیشکش ٹھکرا دی۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ سسی اور کیچم کے شہزادے پنو کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے۔ سسی اپنے دھوبی والدین کو اس رشتے کے لیے راضی کر لیتی ہے، لیکن پنو کے بھائی اس رشتے کو قبول نہیں کرتے۔ بہرحال دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ ایک دن سسی سو رہی ہوتی ہے تو پنو کے بھائی پنو کو لے جاتے ہیں۔ سسی کی ماں سسی کو بادشاہ اور دھوبی کے درمیان طبقاتی اور ذات کے فرق کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، مگر سسی ایک نہیں سنتی۔ وہ پنو کو ڈھونڈنے کے لیے صحرا کی طرف بھاگتی ہے۔ کہانی کے مطابق گرم ریت پر سسی ننگے پاؤں دوڑ رہی ہے اور اس کے ننگے پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے ہیں۔ راستے میں ایک چرواہا اس پر بری نظر ڈالتا ہے تو وہ خدا سے مدد مانگتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت زمین پھٹ جاتی ہے اور سسی اس میں سما جاتی ہے۔ پنو گھر لوٹتا ہے تو سسی کو نہ پا کر وہ دیوانہ وار اس کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ جب اسے اپنی محبت کے انجام کا پتہ چلتا ہے تو وہ سسی کے زمین میں گڑنے کی جگہ بیٹھ کر گریہ و زاری کرتا ہے۔ زمین کھل جاتی ہے اور پنو بھی اس میں سما جاتا ہے۔ ہاشم شاہ اس داستان کے اختتام پر کہتے ہیں، عشق کی خاطر خوبصورتی، حسن اور جوانی مٹی میں مل گئے۔ اے ہاشم، پنو بلوچ اور سسی کے عشق کی کہانی سدا زندہ رہے گی۔ چندی گڑھ میں پنجاب یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر سکھدیو سنگھ سرسا نے کہا، اس داستان کا ماخذ افسانوی ہے۔ ان کے مطابق مقبول افسانے غائب نہیں ہو جاتے۔ ہر دور کے لوگ اپنے زمانے کے حساب سے ان افسانوں اور کہانیوں میں تبدیلی لاتے رہتے ہیں۔ ہاشم شاہ اور قرون وسطیٰ کے دوسرے کہانی نویس جب سسی پنو کی کہانی تخلیق کرتے ہیں تو وہ اس وقت کے سماج کے مسائل کو ان کہانیوں میں سموتے ہیں۔ اس بارے میں وہ لوک کہانی نویس ڈاکٹر ونجارا سنگھ بیدی کا حوالہ دیتے ہیں، جن کے مطابق یہ افسانہ آریائی لوگوں نے تخلیق کیا تھا جو اس دور میں دریائے سوہان کے کنارے آباد تھے۔ سسی سنسکرت لفظ ششی کی پنجابی شکل ہے۔ سنسکرت میں ششی کا مطلب چاند ہوتا ہے اور پناس کو پنو کہتے ہیں۔ یہ کہانی حقیقی ہے یا من گھڑت، اس بحث سے قطع نظر سسی پنو کی داستان اپنے وقت کی سماجی اقدار اور رویوں کی عکاسی کرتی ہے۔
آج سماجی علوم کے ماہر سسی کے کردار کو ایک نئے عدسے سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک سسی ایک ایسی نوجوان لڑکی ہے جس نے اپنے عہد کی سماجی ناہمواری، ذات پات کی اونچ نیچ جیسی بناوٹی اقدار اور مردانہ برتری کو چیلنج کیا، جان دے دی، لیکن اپنی خود مختاری، اصولوں اور اقدار پر سمجھوتا نہیں کیا، جسے شاہی نسب کے بجائے ایک غریب دھوبی کی بیٹی ہونے پر ناز رہا۔ چندی گڑھ کے GDST کالج کی اسسٹنٹ پروفیسر ہرپریت کور کہتی ہیں، سسی بے باک اور دنیا سے بے پرواہ تھی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں جو فیصلے کیے وہ اس معاشرے کی کوئی اور عورت نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے نزدیک سسی خاص اور انقلابی عورت تھی کیونکہ اس نے اپنا راستہ خود چنا۔ ان کے بقول سسی نے اپنے شاہی باپ کی پیشکش کو ٹھکرا کر اپنی مضبوط شخصیت کا ثبوت دیا۔ پنو سے محبت ہوئی تو جس معاشرے میں عورتیں اپنا حق نہیں مانگ سکتی تھیں، وہاں اس نے اپنی مرضی سے شادی کی۔ گویا سسی نے ایک ایسے معاشرے میں ذات پات کو مسترد کیا جہاں یہ تقسیم بہت گہری تھی۔ پروفیسر سکھدیو سنگھ سرسا کہتے ہیں کہ ایک طویل جدوجہد کے بعد آج خواتین کو قانونی اور سماجی طور پر مردوں کے برابر سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی بعض جگہوں پر اس بات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عورتوں کو جائیداد کا حق، لیکن انہیں کون جائیداد دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی بہت سے خاندان اپنے بچوں کی خوشی سے زیادہ اہمیت اس سوال کو دیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔